صفحہ 723۔ سورۃ قاف۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ سورۃ قاف، اس سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے سورۃ حجرات۔ سورۃ حجرات اس کی آخری آیت تھی، ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں، اس پہ سورۃ حجرات ختم ہو گئی۔ اب ان اعمال پہ جزا و سزا جب ہوتی ہے، جسے قیامت کہا جاتا ہے، اس کا تذکرہ ہے سورۃ قاف۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ حجرات، سورۃ محمد، سورۃ فتح، یعنی تین سورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں مسلسل، ان میں مشرکین جو اللہ کے ساتھ اللہ کے ذات و صفات میں شریک ٹھہراتے تھے، خصوصیت سے جو مشرکین مکہ مخاطبین اولین قرآن تھے، یعنی مشرکوں سے جہاد کے متعلق حکم تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اب آگے تین صورتیں اس طرح ہیں، سورۃ قاف، اور اس کے بعد جو دو صورتیں آئیں گی، ان میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح ان صورتوں میں کہا گیا کہ یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے ذات و صفات میں مشرک اوروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان میں پھر یہ کہا جائے گا کہ یہی مشرک قیامت کے منکر ہیں، قیامت کو نہیں مانتے، اس بات قیامت ہو۔ اب یہ سورۃ قاف مکی صورت ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت طیبہ سے قبل جو صورتیں اتری ہیں، نازل ہوئی ہے، وہ مکی کہلاتی ہیں۔ اس سے پہلے بھی مکی اور مدنی بحث گزر چکا ہے، آپ جانتے، تو یہ مکی صورت ہے۔ اور قاف کہہ کر حروف مقطعات سے اللہ تعالیٰ اس کی ابتدا فرماتے ہیں، قاف۔ آگے والقرآن المجید، اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے قسم ہے قرآن مجید کی، عظمت بری کتاب کی مجھے قسم۔ بات کو پکی کرنے کے لیے قسم لی جاتی ہے، اور اللہ رب العزت جس چیز کا چاہے قسم لے۔ اللہ تعالیٰ بلد امین کا بھی قسم لیتے ہیں، طور سینا کا بھی قسم لیتے ہیں، انجیر کا بھی قسم لیتے ہیں۔ غرض جس چیز کا اللہ چاہے قسم لے، لیکن اللہ کے بندوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے ذات کے بغیر کسی اور چیز کا قسم لے، وہ لغو ہے۔ قسم اللہ کی ذات کا لیا جاتا ہے، اللہ کی قسم۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ قسم لے لیتے ہیں، جس چیز کا اللہ چاہے قسم، اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ قسم لیتے ہیں قرآن کریم کا، مجھے قرآن کا قسم ہے، قرآن عظیم کا۔ مکے والوں کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے تعجب کیا۔ کس بات پہ متعجب ہوئے؟ تعجب کس بات کی تھی؟ کہ ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا، ان کو عذاب جہنم سے اس نے ڈرایا۔ مراد ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکے والوں نے اس پہ تعجب کیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ منذر ڈرانے والا آیا انہی میں سے، مکے میں سے، ان کی برادری میں سے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کافروں نے کیا کہا؟ قال الکافرون ھذا شیء عجیب، یہ عجیب بات ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے متعلق تعجب میں پڑے ہوئے تھے کہ یہ یتیم، ہاں اگر کوئی منذر آتا، کوئی رسول آتا، کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو بھیجتے، تو وہ ان بڑے شہروں میں سے، مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی کا اللہ تعالیٰ انتخاب فرماتے۔ اس نے مکے میں پھر وہ غریب، پھر یتیم کا انتخاب فرمایا ہے۔ وہ کہتے تھے ھذا شیء عجیب، یہ عجیب بات ہے، یہ رسول بن کے آیا، یہ ہمیں جہنم سے ڈرا رہا ہے۔ اور پھر آگے کیا کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ دوسری بات ان کی یہ تھی، کہتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، جب ہم مریں گے، جب ہم مر گئے، پھر ہماری حیت وہ تبدیل ہو گئی، ہم مٹی ہو گئے، مرنے کے بعد مٹی ہو گئے، پھر اس کے بعد ہم زندہ ہوں گے۔ ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ پھیرنا بہت دور کی بات ہے۔ پہلی بات کیا کہ ایک یتیم کو، ایک غریب کو اللہ نے بنایا منذر، رسول اس کو بنایا۔ اور دوسری بات وہ یہ کہ یہی شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں تم مرو گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے، پھر حساب و کتاب ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤ گے۔ ان دونوں باتوں میں وہ کہتے تھے، تعجب کرتے تھے کہ ایک غریب آدمی رسول بنا ہے اور دعویٰ اس کا دیکھو کہ تم مر جاؤ گے، مرنے کے بعد بھلے ہم مٹی ہو جائیں گے، پھر ہم کس طرح زندہ ہوتے ہیں؟ اس چیز کو وہ نہیں مانتے۔ میں نے عرض کی ایک تو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے، اور دوسرے نمبر پہ وہ قیامت کے منکر تھے، نہیں مانتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آگے ارشاد فرما رہے ہیں قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، قَدْ عَلِمْنَا، ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے کیا چیز؟
جو زمین ان کے اجساد میں سے جو کچھ گٹھاتی ہے۔ توجہ ہے، مشرک یہ کہتے تھے کہ جب ہم مریں گے، مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے۔ اب یہاں تو دو چیزیں ہیں کہ اگر وہ اس کا انکار کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے یہ انکار کر رہی ہیں۔ پہلی بات، یہ پہلا وجہ وہ یہ ہے کہ انسان زندہ ہی نہ ہو، تو یہ تو عقل اس کا نفی کر رہا ہے، انسان تو زندہ ہے، اس کو تو اللہ نے زندہ کیا ہے، اس کو تو زندگی اللہ نے دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مر کے مٹی میں جائے گا اور مٹی ہو جائے گا، بس ختم ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے تو کہ علم ہونا چاہیے۔ نعوذ باللہ، وہ یہ کیا سمجھتے تھے کہ اللہ پاک کو اس کا علم نہیں؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان تو کچھ نہیں تھا، پھر ہم نے اس کو، اللہ کریم فرما رہے، ایک نطفہ سے بنایا، کچھ بھی نہیں۔ تو اگر اللہ کریم کے متعلق یہ ذہن ہو کہ انسان مر کے مٹی ہو جاتا ہے، منتشر ہو جاتا ہے، تو پھر کس طرح اس کو زندہ کیا جاتا ہے؟ اس کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں، فرماتے ہیں قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے جو کچھ زمین ان کے اجساد بدنوں سے گٹھاتی ہے، زمین جس طرح ان کو کھاتی ہے، جس طرح وہ مٹی بنتے ہیں، یہ ہمارے علم میں ہے، اور یہ علم اب کی نہیں ہے، بلکہ عندنا کتاب حفیظ، ہمارے ہاں ایک کتاب ہے جس نے اس پوری بات کو حفاظت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے، لوح محفوظ میں یہ پہلے سے درج ہے۔ مرنے کے بعد یہ بدن قبر میں جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس کی حیت بدل جائے گی، مٹی بنے گا، اس کے اجزاء کہاں کہاں جائیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں پیدائش سے پہلے میرے علم میں ہے، تو پھر میں ان کو یکجا نہیں کر سکتا ہوں؟ بس کچھ نہیں، فرمایا بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بلکہ ان ظالموں نے حق کو جھٹلایا، قرآن کو جھٹلایا، پیغمبر کو جھٹلایا، جب یہ ان کے پاس آ گیا، ایمان لانے کے بجائے انہوں نے تکذیب کی، فہم فی امر مریج، وہ متزلزل بات پہ ہیں، کبھی انکار کرتے ہیں، کبھی تعجب کرتے ہیں، کبھی کیا کہتے ہیں، ایمان ان کو نصیب نہیں ہو رہا۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف سر اللہ فلا تتلوه والقرآن المجید، اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے قسم ہے قرآن مجید کی کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے طرف رسول بنا کر بھیجا، بل عجبوا، بلکہ انہوں نے تعجب کر لیا، ان جاءہم، جب آیا ان کے پاس، منذر منہم، جہنم کے آگ سے ڈرانے والا انہی میں سے، جب انہی میں سے ایک رسول جہنم سے ڈرانے والا ان کے پاس آیا، فقال الکافرون، بس کہا کافروں نے، ھذا شیء عجیب، یہ تو تعجب کی بات ہے، یہ عجیب بات ہے کہ سارے رہ گئے، رؤساء رہ گئے، چودھری رہ گئے، بڑے بڑے لوگ رہ گئے، اور ایک غریب وہ رسول بن گیا، اور پھر اس کا دعویٰ دیکھیے، اَإِذَا مِتْنَا، جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو گئے مٹی،
مرنے کے بعد مٹی ہو گئے، اور یہ تو کہتا ہے مرنے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے۔ ذالک رجع بعید، یہ دوبارہ زندہ ہونا اس کا امکان بہت دور ہے۔ ہم دوبارہ کس طرح زندہ ہوں گے؟ اللہ کریم فرما رہے ہیں تم کیا کہہ رہے ہو؟ قد علمنا، یقیناً ہم جانتے ہیں کس چیز کو ہے اللہ۔ فرمایا ما تنقص الارض منہم، جو گٹاتی ہے زمین ان کے اجساد میں سے، وہ قبروں میں جاتے ہیں ریزہ ریزات بن جائیں گے، لیکن ہمارے پاس اس کا علم ہے، ہم جانتے ہیں۔ وَعِندَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ، اور ہمارے پاس کتاب میں یہی چیزیں محفوظ ہیں، پہلے سے درج ہے۔ یہ تو لوح محفوظ میں ہم پہلے سے لکھ چکے ہیں کہ قبر میں جانے کے بعد تمہارے بدن پہ کیا گزرتا ہے۔ بل کذبوا بالحق، بس بات یہ ہے کہ انہوں نے جھٹلایا حق بات کو، لما جاءہم، جب ان کے پاس آیا۔ حق تو یہ تھا کہ حق دیکھ کر جانتے اور ایمان لاتے، لیکن انہوں نے تکذیب کر لی۔ فہم فی امر مریج، بس کچھ نہیں، یہ ایک امر متزلزل پہ ہے، کبھی جھٹلاتے ہیں، کبھی تعجب کرتے ہیں، کبھی کچھ اور کہتے ہیں۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة۔ اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم يا شافي الأمراض اشفنا واشف مرضانا، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، الشفاء لا يغادر سقما ولا ألما۔ وصلى الله تعالى على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، آمين برحمته۔